ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن یوم آزادی خوب خوب مبارک ہو۔ آج سے 76 سال قبل ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا اور انگریزوں کا ہم ہندوستانیوں پر خوب ظلم و ستم رہا، لیکن پھر مسلسل جدوجہد کے بعد، بے شمار قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا، جسے ہم یوم آزادی کا نام دیتے ہیں، اور اس دن ہم جو ہے اعلیٰ پیمانے پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ وہی یوم آزادی ہے جس کے لیے گاندھی جی نے خود کو بھوکے پیاسا رکھا، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بے شمار قربانیاں پیش کی، یہ آزادی ہے جس کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جزیرے انڈمان میں سزائے عمر قید قبول کی، یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے ٹیپو سلطان اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بے شمار قربانیاں پیش کی، یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما، اور جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تو اس وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اگر اب بھی کسی کا خون نہ کھولا تو وہ خون نہیں پانی ہے، اگر اب بھی کسی کا خون نہ کھولا تو وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس آزادی میں سارے لوگوں نے اپنا اپنا اہم رول ادا کیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سارے لوگوں نے یہ لڑائی جو ہے مل کر لڑی، متحد ہو کر کے لڑی، تب جا کر کے یہ ہمیں آج آزادی ملی، انگریزوں کے قبضے سے ہمیں چھٹکارا ملا، ان کے ظلم و ستم سے ہمیں چھٹکارا ملا۔ یہ اس وقت ہوا جب سارے لوگوں نے متحد ہو کر یہ لڑائی لڑی۔ اگر میں بات کروں بادشاہ ملک شاہ ظفر کی، تو جب انگریزوں نے انہیں کالی کوٹری کے پیچھے ڈھکیل دیا 1857 عیسوی میں، تو اس وقت انگریزوں نے ملک شاہ ظفر سے کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو اس وقت ملک شاہ ظفر نے بہت ہی پیارا جواب دیا تھا، وہ جواب یہ تھا کہ غازیوں میں یوں رہے گی جب تلک ایمان، غازیوں میں یوں رہے گی جب تلک ایمان، تختِ لندن سے چلے گی تیغ ایمان کی، تختِ لندن سے چلے گی تیغ ایمان کی۔ تو اس آزادی میں چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سارے لوگوں نے مل کر کے حصہ لیا، اور سارے لوگ متحد ہو کر کے یہ لڑائی لڑی، اور ان کے اتحاد کو دیکھ کر کے انگریز جو ہے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور ہم ہندوستانیوں کو آزادی ملی، اور ہمارا ملک ہندوستان جو ہے انگریزوں کے قبضے سے 15 اگست 1947 عیسوی کو ان مشقت و پریشانی اور ظلم و ستم کے بعد آزاد ہوا۔ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں پیش کی ہے، ان قربانیوں کو ہم یاد کریں، اور جس مقصد کے تحت انہوں نے قربانی پیش کی تھی، ان کے اس مقصد کو جو ہے ہم برقرار رکھیں، اپنے ملک میں امن و امان قائم کریں، اپنے ملک کی بقا کے لیے کام کریں، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کریں، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم متحد ہوں گے، جب ہمارے درمیان اتحاد ہوگا، لیکن آج ہمارے درمیان اتحاد نہیں بلکہ اختلاف ہے۔ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرنے کے بجائے پستی میں آ جائے گا، ہمارا ملک منتشر ہو جائے گا، اس لیے کہ فرمان حضور حافظ ملت ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے درمیان اتحاد قائم کریں، اور ہم متحد ہو کر، ہم ایک ہو کر ملک کی حفاظت کے لیے قائم کریں، اور نہ مذہب دیکھے، نہ جات دیکھے، نہ پات دیکھے، بلکہ ایک ہو کر یہ کام کرے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔